السلام علیکم۔ ماں کی اہمیت قرآن کی نگاہ سے۔ ماں کی عظمت پر کچھ لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجرے سایہ دار کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ وہ نہ ہی کبھی احسان جتاتی ہے اور نہ ہی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کی محبت ایک بحر بے کراں کی طرح ہے۔ ماں کی بے پناہ محبت کو لفظوں میں نہیں پرویا جا سکتا۔ خلوص اثار کے اس سمندر کی حدود کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہر مذہب اور ہر تہذیب نے ماں کو عظیم اور مقدس قرار دیا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے مہربانی سے بات کرو۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اللہ خداوند عالم کے نزدیک والدین کی یہ عظمت و منزلت کہ ان کے سخت اور تکلیف والے رویے پر بھی اولاد کو لفظ اف بھی کہنا ان کے مرتبے کے خلاف ہے۔ کہا کہ ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی اور بدسلوکی سے پیش نہ آیا جائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات کا ایک جز ہے۔ یہ ہستی اپنے اندر ایک محبت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اولاد کو ذرا سا دکھ میں دیکھا فوراً محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اور اس دکھ کو اپنی لہروں میں بہا کر محبت کا سکھ لے آئی اور پھر سے جینے کی کرن ابھار دی۔ ماں جتنا ہی اولاد سے خفا ہو مگر دل سے نہیں ہوتی۔ مگر مجھے اس ہستی کے ڈانٹ میں بھی محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کبھی ماں کسی کو دل سے بد دعا نہیں دیتی، اور اگر کسی نے اس ہستی کو دکھ دیا اور وہ ناراض ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا سے بھی وہ شخص نامراد گیا اور آخرت میں بھی نامراد رہا۔ اس لیے اس ہستی کا مقام اس کائنات سے بھی بڑا ہے اور محبت کی انتہا بھی اسی ہستی میں ہی ہے۔ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر، لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ کریم جب انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری جانب ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنی ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قریب المرگ تھا، مگر نہ تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا تھا اور نہ ہی اسے موت آتی تھی۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے مگر اس سے ناراض ہے۔
تب آپ نے فرمایا اس کی والدہ سے کہا جائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو نبی کریم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دیا۔ جب ماں نے اسے معاف کیا تو پھر اس شخص کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ سینکڑوں صفات و خصوصیات اور مجاہدات و ریاضات کی خوشبو سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ماں دھرتی پر اپنا پاؤں رکھتی ہے تو اس کے تلے جنت ملتی ہے۔ اسی ماں کے متعلق ذکر ہوتا ہے۔ آسمان نے کہا ماں کی عظمت و رفعت فلک کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین نے کہا ماں کے پیروں کے دھول میں بھی پھول اگتے ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہیں۔ چاندنی نے کہا ماں ایسی روشنی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی۔ تاریکی نے کہا ماں ایک تابندہ ستارہ ہے جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتی ہے۔ ستاروں نے کہا ماں ایسی دیپ ہے جس کی تابندگی کے آگے زہرا، مریخ اور ثاقب کی بھی روشنی مانند پڑ جاتی ہے۔ بادل نے کہا ماں کی نظر کرم ابر رحمت کا خوشگوار سایہ ہے۔ سمندر نے کہا ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ گہرا ہے جہاں پر رنج و غم چھپ جاتے ہیں۔ مالی نے کہا ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کی رنگت کبھی مانند نہیں پڑتی۔ نے کہا ماں ایسی خوشبو ہے جس کے وجود سے پوری کائنات معطر رہتی ہے۔ قدرت نے کہا ماں میری طرف سے دنیا والوں کے لیے عظیم تحفہ اور انعام خداوندی ہے۔ مقصود کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں ایک محبت بھرا احساس ہے۔ کسی کے لیے ماں ایک گھنا شجر ہے تو کسی کے لیے احساس ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ماں صاحباں ہے تو کسی کے لیے ماں ہی دھرتی ہے۔ بلا شبہ ماں دو لفظ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ گھنا سایہ جو چھاؤں کو دیتا ہے لیکن صلے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ماں نہیں تو زندگی کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔